ایمان کی طاقت، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع، اور اس پر انشاءاللہ تھوڑی دیر میں مجاز صاحب سے ہم بھرپور رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایمان جو ہے وہ ہماری زندگی کا جزو اساسی ہے۔ ہماری زندگی دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، عبادات اور معاملات۔ ایک کا تعلق اللہ سے ہے، دوسرے کا اللہ کے بندوں سے ہے، اور دونوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جزو اساسی ہے یا جو روح کار فرما رہتی ہے وہ ایمان ہے، چاہے وہ اللہ کی ذات پر ہو، اس کے رسولوں پر ہو، کتابوں پر ہو، اپنی تقدیر پر ہو، یوم آخر پر ہو، جزا و سزا کے فیصلے پر ہو، حیات کے بعد جو موت کے بعد جو حیات ہے اس پر ہو۔ تو ایمان کی طاقت ایک انسان کے لیے بے انتہا ضروری ہے، اور اس کی اگر ہم دلیلیں دیکھتے ہیں یا مثالیں تلاش کرتے ہیں تو سب سے پہلی مثال جو ذہن میں آتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ جب نمرود نے ایک بہت بڑا الاؤ، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک آگ دہکانے کا یا روشن کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکوایا گیا، تو وہاں اقبال نے بہت خوبصورت ایک شعر بیان کیا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو عقل جو ہے وہ انسان کو کبھی کبھی گمراہ بھی کرتی ہے، سوچنے بچار کرنے پر مجبور بھی کرتی ہے، لیکن عشق جو ہے اگر وہ اللہ کی ذات سے ہے تو انسان ایک منٹ کے لیے بھی کسی ہچکچاہٹ تذبذب کا شکار نہیں ہوتا۔ اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نام لے کر آگ میں کود پڑے یا ان کو پھینکا گیا تو انہیں کوئی ان کے دل میں خوف نہیں تھا، خدشہ نہیں تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آتش نمرود گلزار ہو گئی۔ اسی طرح دوسری مثال اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک خاتون کی ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام۔ جب حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے اپنے شیرخوار بچے اور اپنی اہلیہ کو اس بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر آئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ یہاں ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، پھر انہوں نے دو بار یہ سوال اور دہرایا۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ پھر تو اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ تیسری مثال اسی خانوادے سے آ رہی ہے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے حکم کے سامنے، یا جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، 3 دن تک لگاتار میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے میرے بیٹے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں، تو وہ نوعمر لڑکا اس نے کہا کہ آپ کر گزریے جو اللہ کا حکم ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ تو یہ ایمان کی وہ طاقت ہے جس کی مثال ہم نے دیکھا کہ خانوادہ رسول میں ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت جلیل القدر نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ تو عام لوگوں کی زندگی میں ایمان کی طاقت کتنی ضروری ہے، اور کس طرح سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں یا اس میں طاقت اور توانائی پیدا کر سکتے ہیں، یہ مجاز صاحب سے ہم جانتے ہیں۔ جی مجاز صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کی طاقت، اصل میں ایمان کہتے ہیں مان لینے کو، جس نے مان لیا اسے مومن کہتے ہیں، وہ صاحب ایمان ہے۔ قرآن میں سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے 14 نمبر آیت میں بات کی کہ اے نبی بدوؤں سے کہہ دو، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کہ یہ ایمان نہیں لائے، اب یہ اسلام لائے ہیں، ایمان تو ان کے دلوں میں ابھی آیا ہی نہیں ہے۔ جب یہ اور آگے بڑھیں گے اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی ماننے لگیں گے تو اللہ ان کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دے گا اور ان کے اعمال یہ قبول کر لے گا۔ وہ پوری آیت کا مفہوم ہے۔ اب یہ ہے اصل بات کہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور مومن اللہ کی مانتا ہے۔ اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ زبان سے مان لینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا، یہ تو اسلام ہے، لیکن اسے قلبی حالت میں لے جانا اور اندر سے قلب سے اسے مان لینا وہ ایمان ہے۔ یعنی مسلمان ایک مسلم میں اور ایک مومن میں بھی فرق ہے۔ یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے کہ ابھی ان سے کہہ دو کہ ابھی یہ اسلام لائے ہیں، ایمان نہیں لائے، میں نے حوالہ دیا ہے۔ تو جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے وہ صاحب ایمان ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ طاقت آ جاتی ہے ایمان کی۔ آپ یہ دیکھیں ہسٹری میں پیچھے کہ بہت کمزور لوگوں نے ایمان کی طاقت کی وجہ سے بہت طاقتور لوگوں کو پچھاڑ دیا۔ یہ ہے اصل میں ایمان کی طاقت۔ جو طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے وہ پھر اللہ سے نہیں ڈرتا، جس کے اندر ایمان کی قوت اور طاقت پیدا ہو جائے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف میرے سے ڈرو اور ساری امیدیں مجھ سے وابستہ رکھو، تب تم ایمان، ہمارے ایمان میں تب طاقت پیدا ہوتی ہے جب ہم پورا بھروسہ، اصل میں ایمان جو ہے نا وہ بھروسے کا نام ہے، ٹرسٹ کا۔ جتنا توکل، جتنا بھروسہ اللہ میں بڑھتا جائے گا آپ کا ایمان اتنا قوی ہوتا جائے گا۔ بالکل آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے
دراصل ایمان جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کے جو قرآن میں کلیم ہے نا، جو اس نے کہا ہے کہ یہ چیزیں میں دیتا ہوں، انہیں بلیو کرنا ایمان ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا زندگی موت دینے والا میں، اولاد بے اولادی میرے ہاتھ میں، بیماری شفا میرے ہاتھ میں، عزت بے عزتی میرے ہاتھ میں۔ اب ان سب چیزوں کو یہ مان لینا کہ یہ واقعی سب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں، یہ ایمان ہے۔ یہ جتنا بڑھتا جائے گا ایمان اتنا طاقتور ہوتا جائے گا۔ بالکل مجاز صاحب، ابھی آپ نے کمزور اور پسماندہ لوگوں کا ذکر کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والوں میں پہلے جو سابقون الاولون ہیں ان میں وہ تمام کمزور اور پسماندہ لوگ ہیں، چاہے وہ حضرت بلال حبشی ہوں، حضرت صہیب رومی ہوں، سلمان فارسی ہوں، حضرت عمار ہوں، حضرت یاسر ہوں، حضرت سمیہ ہوں۔ تو ان سب نے دیکھی کہ اللہ کی راہ میں جو قربانیاں دی ہیں، کیا ان کے پاس طاقت تھی؟ ان کے پاس جاہ و ثروت تھی؟ حد تو یہ ہے کہ ان کے پاس پناہ بھی، جائے امان بھی نہیں تھی۔ یہ سب کسی نہ کسی کے غلام تھے۔ حضرت بلال کی بات کریں، تپتی ریت میں ان کو جو ہے وہ لٹا دیا جاتا تھا اور بھاری چٹانیں وزنی سلیں ان کے سینے پہ رکھ دی جاتی تھی، ان کے گلے میں رسی ڈال کر محلے کے جو آوارہ لڑکے تھے ان کے ہاتھوں میں دے دی جاتی تھی اور وہ ان کو گھسیٹتے پھرتے تھے، اور ان کی زبان پر کلمہ کیا تھا؟ احد احد۔ تو اللہ کی ذات پر یقین یا اس کی راہ میں خود کو فنا کر دینے کا جذبہ، یہ تو ایمان ہے۔ لیکن اس کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ایک مسلم میں اور ایک مومن میں بہت فرق ہے۔ یہ یہاں پر ابھی وہ ظاہری طور پر اسلام میں داخل ہوا ہے اور یہ اس کا ظاہر اور باطن سب ایک رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ اس رنگ میں رنگنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ یہ صبغت اللہ کہلاتا ہے۔ اصل میں اس کے لیے وہی سب سے پہلے آپ کا جو قلب میں ہے نا، یہ اصل میں جو شروع میں کہہ رہا ہوں، یہ بہت سارے بزرگوں کی بات ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں لیکن ایمان کے 7 ارکان ہیں۔ اسلام کے ارکان تو سب کو پتہ ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، اور اس کے بعد نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ لیکن ایمان میں سب سے پہلے ایک ارکان بڑھا ہوا ہے، وہ ہے قلب سے مان لینا کہ وہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول، لیکن یہ قلب سے، زبان سے نہیں۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ جی، اور ایک سب سے آخر میں ارکان آتا ہے کہ ہر ٹائم یہ ولولہ رہے کہ میں اللہ کی راہ میں کسی طرح سے اگر کال آئے تو جان دے دوں۔ یہ 2 چیزیں ایمان میں بڑھتی ہوتی ہیں۔ اسلام کی 5 چیزیں تو ہیں لیکن ایمان میں 2 چیزیں بڑھتی ہوتی ہیں۔ آپ نے صبغت اللہ کا ذکر کیا۔ جی، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ، قرآن کی آیت ہے۔ جی، اللہ کا یہ رنگ بہت پکا اور پختہ ہوتا ہے، جس پہ چڑھ جاتا ہے پھر اترتا بھی نہیں ہے۔ بے شک۔ تو یہ کیا اس میں بھی اللہ کی توفیق شامل ہے مجاز صاحب؟ میں نہ چاہوں، ہمارے اندر جب تک ولولہ نہیں ہوگا، جب تک جوش نہیں ہوگا اللہ کو پانے کا، اللہ کو جاننے کا، اللہ کو ماننے کا، تب تک اللہ کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتے، اللہ کی شان ہے۔ ہمارے اپنے جذبے کے حساب سے پھر اللہ آپ نے حدیث قدسی سنی ہوگی کہ میرا بندہ جب میری طرف 1 ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف 10 ہاتھ آتا ہوں، وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، وہ وہی ہے۔ لیکن اس حدیث میں شروعات بندے ہی کو کرنی ہے۔ اللہ زبردستی کسی پہ کوئی نہیں کرتا کہ یہ کافر رہے یا یہ مومن رہے، کسی قسم کا کوئی معاملہ زبردستی کا نہیں ہے۔ اصل میں ایمان کا جو معاملہ ہے نا، جن جن چیزوں کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے، قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ نے یہ کہا ہے کہ تمام جانداروں کا رزق میرے ذمہ ہے۔ یہ جب آیت اتری ہے تو حضرت ابوبکر صدیق صاحب یہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج میرا معاملہ بالکل ہلکا ہو گیا ہے، اب مجھے رزق کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ جو پکے وعدے والا ہے اس نے پکا وعدہ کر لیا رزق کا، اب میں نہ کوشش کروں گا نہ مجھے کوئی فکر ہے۔ یہ جو اس کے وعدوں پہ بلیو ہے، اب اس نے جو وعدے کیے ہیں، اس نے آپ کو نیک اعمال پہ جنت کا وعدہ کیا ہو، یا آپ کو اجر کا وعدہ کیا ہو، یا آپ کے لیے آسانیوں کا وعدہ کیا ہو، اس کے وعدوں پر بلیو کرنا ایمان ہے، اس پہ بھروسہ کرنا۔ آپ کی ٹاپ پرائرٹی اللہ ہونا چاہیے، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ سب کچھ دینے والا ہے اور دے سکتا ہے اور چھین بھی سکتا ہے، یہ ایمان ہے۔ تو آپ کی تمام تر جتنی بھی تندرستی ہو، بیماری ہو، جتنے بھی آپ کو فائدے ہوں، نقصان ہو، اولاد ہو یا بانجھ پن ہو، مطلب کسی بھی قسم کا آپ کا معاملہ مخلوق سے جڑا ہوا نہ ہو، ہر حال میں آپ کی توجہ، آپ کا توکل اپنے اللہ پہ ہو کہ وہی سب کچھ دینے والا ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ جو اب حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی اور بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتی ہیں۔ وہ تو ایمان پر قائم رہتی ہیں لیکن ان کے شوہر جو ہیں وہ مرتد ہو جاتے ہیں، وہ عیسائی مذہب قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ ان کے شوہر کا چہرہ جو ہے وہ مسخ ہو گیا ہے، یعنی جو ان کی شکل ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے، بہت پریشان ہوتی ہیں
اور اگلی صبح ان کے شوہر یہ کہتے ہیں کہ میں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا ہے، اب میں مسلم نہیں رہا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں ان کے ایمان کی طاقت میں یہ کمزوری جو در آئی وہ کیسے آئی؟ کیا ان کا ایمان پختہ نہیں تھا؟ جی، یہ کمزور ایمان کی بات ہوتی ہے، اور وہ اب بھی اکثر دیکھنے میں ملتا ہے کہ جو کمزور ایمان کے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈاواڈول ہو جاتے ہیں. مشاہدہ بھی بڑا ضروری ہے ایمان کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے شروع میں ذکر کیا ہے، خلیل اللہ کہلاتے ہیں. جی. اصل میں انہوں نے ایک بار اللہ سے یہ کہا کہ اللہ مجھے کوئی ایسی چیز دکھا کہ میرا ایمان مضبوط، کہ تجھے ایمان نہیں ہے، کہ ایمان تو ہے اللہ لیکن یقین چاہیے. وہ 4 پرندوں والا واقعہ. جی جی. جو واقعہ آپ نے بیان کیے ہیں وہ بھی ایمان کی علامت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، تو انہوں نے نہ تو کوئی دعا کی، فرشتوں نے آ کے بھی کہا کہ ہم آپ کو بچا لیں، کہ نہ تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہے، میرا اللہ کا معاملہ ہے. کس قدر پختہ ایمان اور یقین ہوگا اس شخص کا، آپ اندازہ تو کریے. وہ جو آپ واقعہ بتا رہی ہیں کہ صحرا میں چھوڑ کے اپنے بچوں کو چلے گئے، وہ بھی ایمان کا تقاضا کہ اللہ نے حکم دیا اور وہ اپنے معصوم مطلب دودھ پیتے بچے کو اور بیوی کو صحرا میں چھوڑ کے چلے گئے. جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے والا معاملہ ہے وہ بھی ایمان کی علامت ہے کہ اللہ کا حکم آیا خواب کے ذریعے، صرف ایک خواب، اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. وہ بیٹا جو ابھی نوجوان سا بھی بڑا ہی ہے تھوڑا سا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ایمان کی قوت ہے. ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے بیچ میں ایک پیڑ کے نیچے آرام فرما تھے، تلوار نکال کے رکھ دی اپنی، آرام کر رہے تھے. ادھر سے ایک بدو آیا اور اس نے تلوار اٹھائی کہ محمد اب تمہیں میرے سے کون بچائے گا. پل بھر بھی نہیں گزرا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا اللہ. اس قوت کے ساتھ کہا، اس ایمان کے ساتھ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. غار سور کا واقعہ آپ یاد کریں گے، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں اترے ہیں، اور یہ جو تلاش کرتے ہوئے کفران مکہ ان کے پیچھے پیچھے تھے، اور وہ غار کے جب دہانے پہ آ گئے بالکل اور ان کے جوتے نظر آنے لگے، تو ابو بکر صدیق کو گھبراہٹ ہوئی اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. تو ان کے منہ سے نکلا کہ اب کیا ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کا آپ یہ دیکھیے وہ ہمارے لیے، کیونکہ حضور تو ماشاءاللہ ہمیں ایمان ہی دینے کے لیے آئے تھے. کہ صاحب اس تقویت کو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے تقویت پہنچائی کہ اگر تیرا ان 2 ساتھیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے. یہ بھروسہ کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں بچانے والا ہے، وہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے. اصل ایمان یہ ہے. آپ جنگل میں جا رہے ہوں، اکیلے ہوں، تنہا، تو آپ کو ہر ایک عجیب و غریب خوف اور دہشت ہوگی. اگر آپ کے ساتھ 3 سال کا کوئی بچہ ہے، بچی ہو، اور انگلی پکڑ کے آپ پورا جنگل پار کر لیں گے، آپ کو دہشت نہیں ہوگی. حالانکہ وہ 3 سال کا بچہ اپنا کچھ نہیں کر سکتا. ادھر سے شیر آ جائے، کوئی اور چیز آ جائے، کوئی جانور آ جائے، مان لو یا کوئی اور مصیبت آ جائے، تو آپ کو اس کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی. لیکن وہ جو بھروسہ کہ میرے ساتھ کوئی ہے، اب جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اگر آپ کے تصور میں ہر وقت یہ بات رہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور میں تمہاری سنتا ہوں، اور میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر وقت مجھے پکارو. اگر یہ تصور آپ کے ذہن میں آ جائے کہ وہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، تو آپ کو کوئی ڈر یا خوف ہوگا؟ جب اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ صرف مجھ سے ڈرو. جو وحدت سے ڈرتے ہیں وہ ایک سے نہیں ڈرتے، مطلب جو کثرت سے ڈرتے ہیں وہ ایک سے نہیں ڈرتے، اور جو ایک سے ڈرتے ہیں وہ کثرت سے نہیں ڈرتے. یہ ایمان اور یہ طاقت اندر اتر جاتی ہے کہ سب کچھ کرنے والا وہ ہے، اور صرف اسی سے ڈرتا ہے پھر انسان. پھر کوئی چیز اس کے سامنے معنی نہیں رکھتی. اور یہ ایسے لوگ ابھی زندہ ہیں کیونکہ وجہ یہ کائنات چل رہی ہے. حضور نے کیا فرمایا کہ جب تک ایک بھی اللہ والا، اللہ اللہ کہنے والا زندہ ہے، قیامت برپا نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہیں ابھی لوگ، چل رہی ہے قیامت، ابھی قریب آ تو گئی ہے لیکن ابھی آئی نہیں ہے. اس کا مطلب اللہ والے بھی ہیں جو ایمان کی طاقت والے. ایک تو اللہ کی ذات پر بھروسہ، دوسرا اس کی رحمت پر بھروسہ، تیسرا موت کے بعد ایک ابدی زندگی پر بھروسہ، اس کا یقین. یہ بھی ایمان کو بہت تقویت بخشتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خبیب کا واقعہ ہے، ان کو پکڑ لیا مشرکین مکہ نے، اور کھجور کے تنے پر سولی دینے لگے، لٹکا دیا پیڑ پر. اور اس کے بعد 40 نیزہ بردار ہیں جو چاروں طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہیں. اس وقت بھی لوگ ان سے ایک طرح کا یہ دے رہے ہیں کہ اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ تو ہم تمہاری جان بخشی کر دیں گے، اگر تم ہمارے جو معبود ہیں ان کے لیے اچھے کلمات کہہ دو تو بھی جان بخشی کر دیں گے. لیکن حضرت خبیب جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہچکچاتے نہیں ہیں، اور وہ اپنے زبان پر جو ہے ان کے رجزیہ اشعار ہیں، وہی جو کہ اہل عرب کی خاصیت تھی. تو جس وقت وہ ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ارے اسے سولی دی جا رہی ہے اور اس کا رخ مغرب کی طرف ہے، قبلے کی طرف ہے، تو اس کا رخ پھیرو، اس کا رخ پھیرو. تو حضرت خبیب کہتے ہیں کہ
تم کیا سمجھتے ہو کہ میرا رخ جو ہے اگر تم پھیر دو گے تو میرا اللہ میرے سامنے نہیں ہے؟ مشرق میں میرا رب ہے، مغرب میں میرا رب ہے، شمال میں میرا رب ہے، جنوب میں میرا رب ہے، میں جدھر دیکھوں میرا رب اس طرف ہے۔ تو جس وقت نیزے کی انیوں نے ان کے جسم کو چھیدا، اس وقت حضرت خبیب نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اے اللہ اپنے حبیب کو تک میرا سلام پہنچا دیجیے گا۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ خبیب کا سلام قبول کیجیے، مشرکین مکہ نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب دیتے ہیں کہ وعلیک السلام یا خبیب۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایمان کی طاقت یہ ہے کہ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کو جب لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ ہم تمہاری جان بخشی کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایمان کا دامن چھوڑنے پر تیار نہیں ہوئے، تو انہوں نے جب ان کے اعضاء کو کاٹنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے، تمہاری یہ خواہش نہیں ہوتی کہ آج تمہاری جگہ محمد یہاں ہوتے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک پل کو نہیں، ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کریں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں ایک سوئی یا ایک نوک بھی کانٹے کی چبھے۔ تو یہ ہے وہ طاقت جو صحابہ میں طاقت ہے۔ یہ جو آپ بات بتا رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تمہیں اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی جان، اپنی مال، یہاں تک کہ اپنی جان تک کہا، اس سے زیادہ میں تمہیں عزیز نہ ہو جاؤں۔ یہ ہے ایمان کی طاقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہماری اپنی جان سے زیادہ ہو۔ آپ یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی ہے کہ ایمان کے جو ہیں 70 سے زیادہ درجے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا، اور اس کے بعد آخری درجہ جو ہے وہ نقصان دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا۔ ایمان یہ بھی ہے کہ آپ برائی ہوتی دیکھیں تو اسے ہاتھ سے روکیں، اگر ہاتھ سے نہ روک سکیں تو زبان سے روکیں، ورنہ اسے دل سے برا جانیں۔ یہ بالکل ضعیف درجہ بتایا۔ بالکل مجاز ہم اسی طرف آ رہے ہیں کہ ہم نے عبادات پر تو بہت ساری باتیں کر لیں، ہمارا ایک بہت بڑا زندگی کا جو حصہ ہے وہ لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے، تو معاملات جو ہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارے معاملات، اس میں ایمان کو کیسے شامل کریں؟ اصل میں توکل ہونا چاہیے ہمیں اللہ رب العزت پہ، اور ہمارا یقین ہونا چاہیے آخرت پہ کہ کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہمیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ اب جو ہمیں وہم رہتا ہے کہ ہمارے اولاد نہیں ہے، کسی نے کوک بندوا دی، ہمارا رزق بندوا دیا، یہ سب میرے نزدیک تو گناہ ہے، بلکہ میں تو شرک تک کہتا ہوں ان چیزوں کو، کیونکہ قرآن میں جب اللہ یہ کلیم کرتا ہے کہ رزق دینے والا میں ہوں، اولاد دینے والا ہوں، کسی کو لڑکی دوں، کسی کو لڑکے دوں، کسی کو دونوں دوں، کسی کو بانجھ رکھوں، پھر کہاں کسی کی ضرورت رہے گی؟ آپ جو قرآن کی آیت ہے صبر اور صلات سے میری مدد چاہو، وہ اللہ کے آگے گڑ گڑا کے تو دیکھو بہت سارے کیس ایسے ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت سے، میری اپنی ایک بھتیجی ہے، اس کے بچے نہیں ہوتے تھے اور ڈاکٹر نے ہی منع کر دیا تھا، آپ یہ دیکھیں، اور اس کی اپنی تڑپ کی وجہ سے الحمدللہ پہلے اس کے بیٹی ہوئی اب بیٹا ہوا۔ یہ یقین کہ وہ دینے والا ہے، اور یہ آپ کا یقین اللہ تک پہنچتا ہے۔ نقصان کا ہی معاملہ یہ ہے، آپ بہت بڑی مثال فرعون کی لاش ہے، آپ یہ دیکھیں نا کہ قانون کے خلاف سارا کچھ ہوا ہے، اسے 2500 سال تک نہ تو کیڑوں نے نقصان پہنچایا، نہ پانی اسے گلا سکا، اور نہ کسی جانور نے اسے کھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر چیزیں اللہ کے حکم سے کام کرتی ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے، یا حدیث پاک ہے، اس کے تمام مخلوق کے جو دماغ ہیں وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہیں، جس طرح مرضی گھماتا ہے دل جو ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تمام مخلوق کو پیشانی سے پکڑا ہوا ہے، مطلب جو سوچ ہے، جو تقدیریں ہیں، جو دماغ ہے، وہ اللہ نے پیشانی سے پکڑا ہوا ہے تمام مخلوق کو، جس طرح مرضی گھما سکتا ہے۔ تو یہ یقین کہ اس کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے اور وہی نفع نقصان کا مالک ہے، یہ ہمارے ایمان کو تقویت دیتا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ یہ دیکھیں نا، آگ نے کہاں جلایا ابراہیم علیہ السلام کو؟ آگ کی صفت تو جلانا ہے نا، لیکن وہ گلزار بن گئے ان کے لیے۔ اسی طرح سے فرعون کی لاش کے لیے پانی کو جب اللہ رب العزت نے قرآن میں کہہ دیا کہ تیری لاش کو میں عبرت بنا دوں گا، تو اب پانی کو حکم ہو گیا نہ آپ جلاؤ گے، نہ کیڑوں مکوڑوں کو حکم ہو گیا نہ آپ کھاؤ گے، اور جانوروں کو نہ آپ کھاؤ گے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ایمان کو تقویت دیتی ہیں۔ ہمارے سامنے سارا کچھ ہے، مشاہدہ ہمارے اپنے سامنے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی زندگی، یا صحابہ جن کا قصہ آپ بیان کر رہے ہو، وہ سب ہماری تقویت کے لیے ہے کہ ہمارے ایمان کو مضبوطی ملے۔ بالکل مجاز صاحب، اور ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں ہمارے جو معاملات ہیں، اگر جو تاجر پیشہ لوگ ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، اگر وہ ایمان کو اپنے عمل میں اتار لیں تو ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو تقریباً اربوں کا انہوں نے ترکہ چھوڑا تھا اپنے بچوں کے لیے، سونے کی اینٹیں
सोने की ईंटें थी जो तोड़कर तकसीम की गई, और उनका यानी शेवा क्या था कि वो जब तिजारत करते थे तो माल में कोई नक्स है तो बता दिया करते थे कि इसमें फला खामी है। ज्यादा वो नफा के पीछे नहीं दौड़ते थे, थोड़ा सा नफा मिला उसको बेच दिया। तो अगर हम अपने अमाल में, रोजमर्रा के अमाल में ईमान को उतार लें तो हमारा अमल भी खालिस हो जाए और वो इबादत में शुमार होता है। 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ, सालार भाई है और नाजिया। पहले सालार से मुखातिब है। सालार भाई फरमाइए, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सालार भाई। बाजी एक सवाल है और एक इल्तिजा है। पहले इल्तिजा बोलता हूँ। पहले 28 अप्रैल को बच्चे की शादी है। अगर कभी राह निजात की पूरी टीम अगर कभी यहाँ आती है तो बड़ा है, बहुत मेरे को बहुत दिल से खुशी होगी। अल्लाह ताला मुबारक करे। जी। और सवाल ये है कि जैसे हम अपने दिल की बात अगर कभी अल्लाह से मनवाना चाहे तो हम कौन सी इबादत करें? दिल की बात मनवाने के लिए। ठीक है सालार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला जो है बाइसे खैर बरकत बनाए और बहुत जो है वो खुशियाँ इंशाअल्लाह आपके घर में आए। बहुत शुक्रिया हम सबको मदऊ करने के लिए, और हमारी दुआएं हमेशा साथ हैं आपकी और आपके बच्चे के भी। नाजिया साहिबा, आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम बाजी, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बाजी, बरकातहू। हमारे दांत में दर्द बहुत ज्यादा है और मैंने मौलाना साहब ने बताया था कि कीकर की छाल, यहाँ जितनी भी दुकानों पे हमने देखा है कीकर की छाल कहीं नहीं मिली, ना बबूल की छाल ना कीकर। इसकी जगह पे अगर मौलाना साहब कुछ और बता दें। और बाजी हमारा दूसरा सवाल ये है कि हमारे एग्जाम चल रहे हैं, उसमें हम जितना भी पढ़ के जाते हैं वहाँ जाते हैं भूल जाते हैं, और तब की हम ये दुआ पढ़ते रहते हैं, रब्बी शराली सदरी वैसे भी हम भी वादुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फिर भी माइंड से सब कुछ निकल जाता है, ध्यान ही नहीं रहता। बाजी बहुत डर लग रहा है। हमने साल भर मेहनत की है और रिजल्ट पेपर में कुछ। बाजी आप दुआ करिए मौलाना बिल्कुल साहब आपके साथ भी और तमाम लोगों के साथ जो बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं, हमारी बहुत सारी दुआएं हैं। और सालार भाई इंशाल्लाह मजाज साहब आपके बच्चे के लिए खास तौर पर खुसूसी दुआएं करेंगे। एक तबस्सुम और फिरोजा। तबस्सुम साहिबा, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन। हेलो जी जी फरमाइए, सुन रहे हैं आपको। जी, मेरा एक रिक्वेस्ट था कि आप जी राह निजात का प्रोग्राम पर डे आप यूट्यूब पे डालते तो बहुत अच्छा होता। और दूसरी बात ये पूछनी थी मौलाना साहब के, सूरह यासीन तो कुछ लोग मन्नत के तौर पे बहुत तादाद में पढ़ाते हैं, 2-4 लोग मिल करके, अब 101 बार हुआ या कुछ भी, तो ये अमल कैसा है? और तीसरा है कि मेरे शौहर ने एक कुआं देखा ख्वाब में, बहुत गहरा कुआं है लेकिन उसमें भैंस गिरी हुई है, इसके क्या? ठीक है, YouTube पे अवेलेबल है हमारा जो प्रोग्राम होता है राह निजात का, हर रोज का एपिसोड, वो आप YouTube पर देख सकती हैं। आपके 2 सवालों के लिए थोड़ा सा इंतजार, बाकी फिरोजा से बात कर लेते हैं पहले। जी बताइए फिरोजा, सवाल क्या है आपका? फिरोजा हमें सुन पा रही हैं? इनसे राब्ता नहीं रहा। सालार भाई को पहले तो हम ये चाहेंगे कि जी सलाम की और राह निजात की जो पूरी टीम है वो आपको मुबारकबाद दे रही है, बहुत सारी दुआएं हम सबकी तरफ से। बाकी मजाज साहब की दुआएं भी ले लेते हैं। जी जी जी, मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक खैर के साथ, हिफाजत के साथ, इज्जत के साथ इनके सब काम करा दे। आमीन। और इन्होंने जो दूसरा सवाल किया है, सब्र और सलात से कुरान कहता है कि मेरी मदद चाहो तो कोई ख्वाहिश हो तो अल्लाह के आगे 2 नफिल पढ़ के रखें, जो सहाबा किराम का तरीका था। एक तस्वीर रोज़ इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़ें कि अल्लाह आपको तमाम कुदरत हासिल है, मेरा ये काम करा दीजिए। एक और कुरान की आयत है, इन्ना रब्बी रहीमुम वदूद। इससे भी बहुत सारे काम आपके होते हैं, क्योंकि इसमें अल्लाह की रहमत और अल्लाह की मोहब्बत दोनों चीज़ें आती हैं। इन्ना रब्बी रहीमुम वदूद एक तस्वीर पढ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला जो ख्वाहिश होगी, अल्लाह ने चाहा, अगर वो जायज़ हो और आपके लिए मुनासिब हुई तो अल्लाह पूरी कर देंगे इंशाअल्लाह। दांत के दर्द में आपने कीकर की छाल बताई थी, हाँ, मिल वो नहीं मिल पा रही उन्हें, जी। तो उसके लिए इन्हें अजवाइन पीस के रख लेनी चाहिए और रात को सोते अजवाइन मलें अच्छी तरह दांतों पे, और कुल्ली सुबह करें। कस्तेशीरी जो कूट मिट्टी कहलाती है वो पिसवा के रख लें, आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लें, और 3 काजू खा लें 10-15 दिन। या सलाम या अल्लाह पढ़ती रहें, इंशाल्लाह दांतों का दर्द खत्म हो जाएगा। जी। हाफजा मजबूत करने के लिए क्या करें? उसके लिए तमाम बच्चे जिनके पेपर हैं वो ये नोट कर लें सारी चीज़ें, कि जिस दिन पेपर हो 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के जाएं, रास्ते भर या हसीब HASEEB या हसीब पढ़ते हुए जाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के पेपर शुरू करें, और अगर कोई क्वेश्चन भूल जाए, याद ना आए, तो फ़ौरन दुरूद शरीफ पढ़ें। एक हदीस पाक में बात मिलती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई कि अगर तुम कुछ भूल जाओ तो दुरूद पढ़ो, इंशाअल्लाह याद आ जाएगा।
تو آپ کی تمام جتنی بھی آپ کی پریپریشن ہوگی اس ٹائم جو تیاری آپ کی ہوئی ہے وہ کوشچن آپ کو یاد آ جائیں گے. جی مجھا صاحب ہوتا یہ ہے کہ بچے اچھی طرح تیاری کر کے جاتے ہیں, یاد بھی سب کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ جو ماحول کا خوف طاری ہوتا ہے وہ سب کچھ بھلا دیتا ہے. وہ یاد کرنے کے لیے میں درود بتا رہا ہوں, اور یہ کر لیں کہ 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ باوضو سونف دم کر کے رکھ لیں. دن میں 2-3 بار سونف کھائیں, انشاءاللہ حافظہ بہت مضبوط ہوگا. 5 منقع, 5 بادام, 3 کالی مرچ کھاتے ہیں رات کو تمام بچے پیپروں کے دنوں میں. انشاءاللہ جو یاد کریں گے یاد ہو جایا کرے گا. بہت بڑھیا. انشاءاللہ. احسن بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال یہ ہے کہ جو ربا کرنے والے ہوتے ہیں وہ کچھ ان کے منہ میں پان یا گٹکا ہوتا ہے, وہ صحیح سے تکبیر پڑھتے نہیں ہیں اور بہت دل میں پڑھتے ہیں, کیا تو وہ کہتے ہیں ہم نے چھری پہ لگوا دیا ہے, تو یہ کھانا حلال کا ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ سوال آپ تک پہنچ گیا. زرینہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہاں السلام علیکم. میرے پیر میں تکلیف بہت ہے, نس دبتی ہے, تو میں مولانا صاحب سے میری تکلیف کی رائے جاننا چاہتی ہوں. بہت تکلیف ہو رہی ہے. کیا ہے؟ پیروں میں تکلیف ہے؟ ہاں پیر کی نس دب رہی ہے میری. نسیں دب رہی ہیں. اچھا. جی ہاں تو انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو ہلدی والا دودھ پیئے رات میں, 1 گلاس دودھ میں آدھا چمچ ہلدی گھول کے, صبح شام بھی پی سکتی ہیں. اور ایک کوٹ مٹی جو کستشیری کہلاتی ہے, مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھ لیں, آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم. 3 لونگ, 3 کالی مرچ, تھوڑا سا نمک, 1 گلاس پانی میں ڈال کے خوب اچھی طرح ابالیں اور اسے چھان کے روز پئیں. انشاءاللہ نس ان کی کھل جائے گی. جی احسن صاحب کا جو سوال ہے شاید ذبیحے سے متعلق ہے. ہاں ان کا اچھا, یہ جو ان کے ٹانگ میں درد ہے انہیں یہ چاہیے کہ 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ, 40 بار آیت کریمہ بھی پڑھیں. اب رہ گیا احسن صاحب کا سوال. تو میرے بھائی اگر آپ کے سامنے ذبح ہو رہا ہے تو کم سے کم آپ تکبیر پڑھ لیا کریں, اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں تو ان کا یقین رکھیں. اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ ان کے پان ہو منہ میں یا نہیں, اگر زبان پاک ہوتی ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں اگر, تو آپ ان کا بھروسہ رکھو. لیکن یہ بات کہہ دینا کہ ہم نے چھری پہ لکھوا لیا, یہ کسی بھی قیمت پہ اسلام کے حق میں نہیں ہے, یہ اسلام کے خلاف ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں, اگر ان کے پان ہے بھی منہ میں, تو آپ بالکل گلٹی نہ کرو اور آپ پڑھتے رہو اگر وہیں آپ کھڑے ہو تو. جی تبسم صاحبہ نے سوال کیا ہے کہ لوگ کچھ تعداد میں جیسے یاسین شریف کا ورد کرواتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے اس میں, کسی قسم کی کوئی منائی کسی حدیث سے یا قرآن کی آیت سے نہیں ملتی. بھائی اسے بدعت نہیں بنانا کہ اسے ضروری سمجھ لیا جائے کہ ہر حال میں ہم نے یہ کام کرنا ہے, کیونکہ جتنے فرائض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے ہیں آخری خطبے تک جتنا دین تھا, وہ تو ہمارے اوپر فرض ہیں. جو چیزیں ان میں تو کچھ کمتی بڑھتی نہیں ہو سکتا, لیکن باقی چیزیں اضافی ان میں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی دن ہم نے اس طرح سے بٹھا کے برکت کے لیے کر لیا, کوئی حرج نہیں میرے نزدیک. لیکن اسے بدعت نہیں بنانا کہ ضروری نہیں سمجھنا کسی بھی چیز کو. جی شائستہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے السلام آپ کا؟ علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. میری جو بچی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے منہ پہ دانے نکل رہے ہیں, جیسے بچوں کے اکثر نکلتے ہیں 14-15 سال کی عمر میں, اور تھوڑا سا رنگ بھی دبا ہوا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو میرے ہسبینڈ ہیں ان کے ہاتھ میں درد ہے, کافی درد ہے, الٹے ہاتھ میں درد ہے کندھے میں, اس کے لیے کچھ بتائیے. ٹھیک ہے عائشہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. سوال یہ ہے کہ پہلی بات تو آپ کی ٹیم کو بہت اچھا چل رہا پروگرام, آپ کو بہت شکریہ بہن, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, بہت شکریہ. جی اور حکیم صاحب سے یہ جاننا تھا کہ موٹاپے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی موٹاپا کم کرنے کے لیے؟ ہاں جی, موٹاپا کم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تھائرائڈ تو نہیں ہے عائشہ؟ نہیں تھائرائڈ کچھ بھی نہیں ہے. اور میرے رشتے کے لیے دعا کیجیے. ٹھیک ہے. جی مجاز صاحب موٹاپا کم کرنے کے لیے کیا؟ اس کے لیے تو 2 چمچ زیرہ رات میں بھگو دیں 1 گلاس پانی میں, اور صبح کو اسے اسی پانی میں پکا لیں اور اسے چھان کے زیرہ تو چبا لیں اور پانی نمایاں پی لیں. 1 مہینے کر لیں, انشاءاللہ 3 کلو کے قریب وزن کم ہو جائے گا انشاءاللہ. تیز گرم پانی پیا کریں, دن میں 3 بار کھولتا ہوا پانی, 1 گلاس صبح, 1 گلاس دوپہر, 1 گلاس شام, مطلب اتنا گرم کہ جیسے گھونٹ گھونٹ کر کے چائے پیتے ہیں, تیز گرم. تو انشاءاللہ تمام چربی ان کی ختم ہو جائے گی. اور اپنا یہ جو چاول اور آلو اور مٹھائی ہے اسے بہت نہ کے برابر کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وزن کم ہو جائے گا. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, اور ان ربی قریب مجیب قرآن کی آیت ہے, ان ربی قریب مجیب, یہ پڑھا کریں انشاءاللہ وزن کم ہو جائے گا. رشتے کے لیے مجاز صاحب؟ رشتے کے لیے عصر کے بعد ایک معمول بنا لیں, ایک عمل کر لیں کہ 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ,
اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے صرف ایک دعا کریں کہ اللہ آپ اپنی پسند کا رشتہ میرا بھیج دیجیے. 40 دن کا عمل ہے, جتنے دن پیریڈ کے ہوں گے اتنے دن آگے بڑھانے ہیں, اور کوئی ناغہ اس میں نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی رشتوں کا معاملہ سامنے آ جائے گا. جی, محاسے دور کرنے کے لیے جو ٹین ایج میں بچوں کے چہرے پر ہو جاتے ہیں, دوسرے رنگ صاف کرنے کے لیے. ہاں, محاسوں کے لیے تو ایک بتاشا, جو بھورے کا بتاشا بنا ہوتا ہے, وہ رات کو بھگو دیں اور 5 منٹ 10 منٹ میں وہ گھل جاتا ہے پانی میں, اور وہ پلا دیں انہیں. اور کشت شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے, یہ آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم دیں. اور نیم کا تیل ان کی سنڈی پہ لگایا کریں بچی کی, رات کو سوتے ہوئے نیم کا تیل منگا لیں 10-20 روپے کا. انشاءاللہ آگے محاسے نکلنے بند ہو جائیں گے. انڈا گوشت بند رکھیں, اور لا حول ولا قوت الا باللہ کم سے کم 100 بار پڑھے بچی. اور رنگ صاف کرنے کے لیے تمام ناظرین لکھ لیں کہ کچا دودھ میں صبح کو جب دودھ آتا ہے اس میں تھوڑا سا دودھ الگ کر لیا, کچے دودھ میں چٹکی بھر ہلدی, چٹکی بھر بیسن ملا کے چہرے پہ لیپ کر لیں, اور آدھے گھنٹے کے بعد چہرہ صاف کر لیں. بدن پہ بھی اگر رنگ صاف نہ ہو, کالا ہو, تو نہانے سے پہلے 5 منٹ پہلے نیمبو رگڑ کے بیٹھ جائیں اور 5 منٹ کے بعد نہا لیں. انشاءاللہ بدن کا رنگ بھی صاف ہو جائے گا, چہرے کا بھی صاف ہو جائے گا. جی, بہت شکریہ مجاز صاحب. نغمہ سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے نغمہ, سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ آپ نے یہ بتایا تھا 70 بادام ہائٹ بڑھنے کے لیے, اور وہ کالے تل. کالے تل, جی کالے تل اصغر پاؤڈر, یہ کتنے ملانے ہیں اور کیسے کیسے کھانے ہیں؟ جی بتاؤ. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. رؤف بھائی سوال بتائیے. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رؤف بھائی, ہم قرضے میں مبتلا ہے, ہم مولوی صاحب سے جانا چاہتے ہیں ہمیں کیا پڑھنا ہے اس ٹائم؟ قرض. ٹھیک ہے, قرض کی ادائیگی کے لیے کیا کریں مجاز صاحب؟ ہاں, اس کے لیے 300 بار یا ذوالجلال والاکرام, 300 بار یا ولی یا ولی یا نصیر, 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ, اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تو ہو گئی پڑھائی. ایک دعا آتی ہے اللہم اکفنی بھی حلالی کا نحرامی کا واغننی بھی فضلی کا من سواک, حدیث کی دعا ہے. یہ کم سے کم 21 بار یا 41 بار ورد کریں, اور اللہ سے دعا کریں. 2 نفل پڑھ کے صلاۃ التوبہ, صلاۃ الحاجات, 2 نفل پڑھیں, انشاءاللہ تعالیٰ تمام قرض اتر جائے گا. جی, قد بڑھنے کے لیے آپ نے جو چیزیں بتائی تھیں ان کا وزن بتا دیجیے. اس میں 70 تو بادام میں نے بتائے تھے, وہ پیس لیں, اور 10 چمچ کالے تل لے لیں. ان دونوں چیزوں کو ملا کے, اور 10 چمچ ازگن پاؤڈر لے لیں. اس میں یہ تینوں چیزیں مل کے اور ایک کانچ کے برتن میں بھر کے رکھ لیں, اور 1 چمچ روز رات کو اسے بچی کو دودھ سے دے دیا کریں, اور 3 یا 5 منقع بھی دیں رات کو. انشاءاللہ ہائٹ بڑھ جائے گی. ان ربی علی کل شیء قدیر اسے یاد کرا دیں, اس سے بھی ہائٹ بڑھتی ہے. ایک قرآن کی آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, وہ بھی پڑھا کرے بچی 7 بار یا 21 بار جتنا بھی ٹائم ہو, اس سے بھی انشاءاللہ ہائٹ بڑھے گی انشاءاللہ. ایک سوال ہے شائستہ صاحبہ کا کہ ان کے شوہر کے ہاتھ بازو میں درد ہے, کاندھے سے یہ درد جو ہے وہ بازو کی طرف آتا ہے. ہاں, یہ کئی بار سروائیکل کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. ایک تو گردن کی ورزش وہ سیکھ لیں کسی ڈاکٹر سے. ایک شہد پئیں گرم پانی میں صبح شام, 1 چمچ شہد 1 گلاس گرم پانی میں صبح شام. ہلدی والا دودھ رات کو پئیں. کوٹ مٹی, مہندی پتہ اور کلونجی, تینوں چیزیں برابر مقدار میں ملا کے پسوا لیں, اور آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں. یا سلام یا اللہ, یا سلام یا اللہ, کم سے کم 1000 بار روز پڑھیں. ہاتھ کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. جی, حسینہ صاحبہ فرمائیے, سوال کیا آپ کا؟ ہیلو. جی حسینہ صاحبہ فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو, مجھے مطلب میرا وزن زیادہ ہے, ویٹ زیادہ ہے میرا, اور مجاز الحق صاحب نے جو کہا تھا مہندی پتہ, کوٹ مٹی, مہندی پتہ اور کلونجی, وہ جو مطلب وہ کوٹ مٹی اور مہندی پتہ مطلب کس چیز کا کیسا لگتا, مطلب وہ کیسا ہے؟ کوٹ مٹی ہم لوگوں نے منگایا نا, تو مطلب ایسا پاؤڈر جیسا دیا. ٹھیک ہے, نزاکت بھائی آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ رابطہ نہیں رہا. یہ کوٹ مٹی ہے, اس کی کیا شکل یعنی یہ اصل میں جڑ کی طرح سے ہوتی ہے, لیکن ایسی ہوتی ہے کہ ہاتھ سے ٹوٹ جائے. لکڑی کی جیسے جڑیں ہوتی ہیں اس طرح کی ہوتی ہے کوٹ مٹی, اور وہ گھر میں ہی پس جاتی ہے گرائنڈر میں, بازار بھی آپ پسوا سکتے ہو. اس کوٹ مٹی کو پسوا کے پھر اس میں ملانی ہے پسی ہوئی کلونجی, اور مہندی پتہ بھی بازار سے مل جاتا ہے سوکھا ہوا, دیسی دوائی والوں کے یہاں سب چیزیں ملتی ہیں. یہ کوٹ مٹی یا کشت شیری دو نام ہوتے ہیں اس کے, کہیں کوئی نام لیتا ہے, کہیں کوئی نام. تو اس طرح سے انشاءاللہ یہ صفوف بنا کے آدھا چمچ کھانے کے بعد لیں. وزن کم کرنے کے لیے انہوں نے پوچھا ہے, تو کلونجی, منت اور ہینگ
یہ 2 چیزیں جو ہیں کلونجی، میتھی بیج اور ہینگ، 100 گرام کلونجی، 100 گرام میتھی بیج اور 5 گرام ہینگ اس میں ملا کے پسوا لیں اور آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں، نہ گیس بنے گی انشاءاللہ اور وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا. جی اب انہوں نے پاؤڈر فارم میں یہ لیا ہے کوٹ مٹی، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ بالکل صحیح ہوگا، یقین کریں اس بات کا. شفا تو ساری اللہ کے ہاتھ ہے، بالکل بھروسہ کریں. کچھ لوگ پسوا کے بھی رکھ لیتے ہیں. جی تو موٹاپے کو کم کرنے کے لیے ڈائٹ میں بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے کچھ چیزوں کا، جیسے آپ نے پرہیز بتایا. جی کیا چیزیں ہیں جن سے پرہیز کرنا چاہیے؟ مٹھائی ایک تو، ایک آلو، ایک چاول اگر کھانا ہے بہت زیادہ شوق ہو تو اس کا پانی اتار لیا کریں، جو پیچ اوپر کی ہوتی ہے تو اس کا جو موٹاپا بڑھانے کی جو اس کی صفت ہے وہ کم ہو جائے گی اس سے. مطلب تمام تر کھانا ہی اصل میں کم کرنا چاہیے. سلاد زیادہ کھانی چاہیے جنہیں وزن کم کرنا ہو، اور دوسرے ادرک کا استعمال کریں زیادہ. ادرک اگر چبا سکتے ہوں وہ، نہیں تو ابال کے پئیں یا سبزی میں بڑھا لیں. جتنا ادرک کھائیں گے ادرک سے بھی فالتو چربی جو اندر جسم کی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر حرکت میں برکت ہے، حرکت خوب کرنی چاہیے. جی بالکل. امام صاحب فرمائے، امام الدین صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ امام الدین صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. آج قریب 8-9 مہینے ہو گئے خارش ہو رہی ہے، یعنی دانت اور ان میں کھجلی بہت لگتی ہے. یعنی اسے آپ داد کے نام سے پکار رہے ہیں؟ جی داد. ٹھیک ہے. شکیلہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی بہن. ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ سے ملنے کے، ہمیں بہت چاہتے ہیں آپ، ہمیں بہت اچھی لگتی ہے. ہم آپ کی آواز سنتے ہیں خالی بیٹھ کے ٹی وی میں. بہت شکریہ. اور ہمارا سوال یہ ہے کہ میرا 14 سال کا بچہ ہے اور اس کی صحت بھی نہیں بنتی اور دوسرے کو اسکول جانے میں کوتاہی کرتا ہے اور 9th میں ہے. اب باجی تھوڑا سا دعا کر دیجیے، آپ کی آواز ہمیں بہت پسند ہے، آپ بہت اچھی لگتی. بہت شکریہ. اللہ آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے، آپ سب خوش آباد رہیں. مجاز صاحب جیسے انہوں نے کہا کہ 14 سال کا بچہ ہے، صحت نہیں بنتی ہے، تو کس وجہ سے اس بچے کی صحت نہیں بنتی؟ اصل میں کھانا پینا بچوں کا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ صحت نہیں بن پاتی. اس کے لیے انہیں چاہیے کہ 5 منقع اور 1 انار اسے روز دینا شروع کر دیں، انشاءاللہ صحت بن جائے گی. ایک کشتے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں، وہ اسے 1 چٹکی کھانے کے بعد تینوں ٹائم دیں. اس کے اگر لیور کی کوئی پرابلم ہوگی، کوئی بھی اندر جسمانی ایسی چیز ہوگی تو انشاءاللہ دور ہو جائے گی. ربی زدنی علما اسے یاد کرائیں جس سے اس کا پڑھائی میں دل لگے، اور سونف دم کر کے رکھ لیں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ باوضو، اور اسے دن میں 2-3 بار وہ سونف کھلائیں تو انشاءاللہ جانے اسکول بھی جانے لگے اور اس کا دل بھی لگنے لگے پڑھائی میں. مجاز صاحب ہمارے کلچر کو مغربی تہذیب نے، اس کی یلغار نے بہت بری طرح متاثر کیا ہے. جو دیسی کھانے ہوتے تھے، جو گھر پہ کھانے تیار ہوتے تھے، ان میں جو فائدہ تھا اس چیز کو ریڈی میڈ چیزوں نے یا جنک فوڈ نے بہت متاثر کیا ہے. آج کے بچے ماں باپ کی، خاص طور پر ماں کی بالکل نہیں سنتے اور وہ کھاتے ہیں جو ان کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے. تو منائیں تو کیسے منائیں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ تو آپ زمانے سے روک تو سکتے نہیں بچوں کو، اس کے نقصانات بتاؤ آپ. اصل میں صرف وہی جنک فوڈ ہی نہیں ہے. ایک تو 3 چیزیں آتی ہیں کھانے میں، ایک تو زیادہ کھانا، اور ایک وہ چیزیں کھا لینا جنہیں منع کرتا ہے اسلام. وہ بھی چیزیں بازار میں مل رہی ہیں، اس سے بھی بہت ایمان پہ فرق پڑ رہا ہے. فرما برداری جو ہے نا وہ ایمان کا حصہ ہے ماں باپ کی. اور تیسری جو آپ بتا رہی ہیں جنک فوڈ، جو بازار گھر کے کھانے جو ہیں بچوں نے بند کر دیے، اس کی وجہ سے بھی ان کی بھوک ماری جا رہی ہے. بالکل بہت نقصان. جب وہ چیزیں کھا لیں گے تو پھر بھوک کی گنجائش کہاں ہے؟ صالح صاحب بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ صالحہ صاحبہ آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہیلو، اپنا نام بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی باجی میں نے ابھی نا پرسوں طرف سے ایک سوال کیا تھا اور ابھی سالار بھائی نے پوچھا تھا دل کی کوئی خواہش پوری کرنے کے لیے. تو وہ ایک تو انی ربی علی کلی شیء قدیر اور دوسری قرآن کی کون سی آیت تھی وہ یاد نہیں، وہ لکھنا تھا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. یوگیندر بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ یوگیندر بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ میرا پیٹ نہیں صحیح رہتا ہے اور شوگر کی پرابلم ہے میرے کو. ٹھیک ہے. میرا پیٹ نہیں صحیح رہتا ہے اور
اور شوگر کی پرابلم ہے. غور سے سنیے, آپ کا سوال لے رہے ہیں جی. اس کے لیے انہیں چاہیے کہ 1 چمچ اسبغول کی بھوسی سادے پانی سے روز لیں, اور کوٹ مٹی, مہندی پتہ اور کلونجی تینوں چیزیں برابر مقدار میں ملا کے آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں. ایک اندر جو آتی ہے کڑوی, اسے پسوا کے رکھ لیں, اور اس میں تھوڑے سے چنے, بھنے ہوئے چنے ملا لیں پیس کے, اور اس کا سفوف سا بنا لیں, اور 1 چمچ 2 ٹائم صبح شام لیں. بعد میں 3 بادام یا 5 بادام کھا لیا کریں, کیونکہ وہ بہت کڑوی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ان کی جو شوگر ہے وہ نارمل آ جائے گی. ایک کام یہ کر لیں, اور جتنے بھی ڈائبٹیز کے مریض ہیں, کہ 10 گرام کلونجی, 10 گرام کھانے کا گوند, 10 گرام جو, 10 گرام گیہوں, یہ لے کے اور 5 گلاس پانی میں اچھی طرح ابالیں. جب وہ پک کے کم رہ جائے پانی, تو اسے چھان کے بوتل میں بھر لیں. پھر اسے جو بچا ہوا مال ہے اسے 2 گلاس پانی میں دوبارہ ابال لیں, اور پھر وہ جو بچا ہوا مال ہو اسے پھینک دیں, اور باقی وہ اس میں بھر لیں. تو یہ 1 کپ روز صبح کو پینا شروع کریں 1 ہفتے تک, اور پھر الٹرنیٹ ڈے میں 1 دن چھوڑ کے 1 کپ اسی طرح سے پئیں. انشاءاللہ شوگر بالکل نارمل آ جائے گی. صرف پرہیز پہ رہ جائیں گے, مٹھائی اور پھل کا پرہیز ہے. اور پیٹ کے لیے مجھے پیٹ کے لیے چورن بتا دی میں نے, وہ جو بتایا ہے نا کلونجی, مہندی پتہ, وہ اس سے انشاءاللہ ان کا پیٹ سیٹ رہے گا. ٹھیک ہے. امام صاحب کا سوال ہے کہ ان کو داد کی شکایت ہے. اس کے لیے انہیں چاہیے کہ ایک تو کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے, آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں. آدھا چمچ زیتون کا تیل پئیں رات کو سوتے ہوئے, اور 5 ناب کے دانے رات کو بھگو دیں اور صبح کو کھا لیں. اور کافور اور ناریل کا تیل ملا کے گرم کر کے, اور وہ اپنے جہاں داد ہو رہے ہیں وہاں لگائیں. اور بورولین یا بورو پلس ٹائپ کوئی کریم آتی ہے, وہ بھی لگا سکتے ہیں رات میں, اور دن میں بھی لگا سکتے ہیں. اسے انشاءاللہ سارے داد ختم ہو جائیں گے. انڈا گوشت بند رکھیں. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار 40 بار آیت کریمہ پڑھیں. جی خورشید بھائی فرمائیے, سوال کیا ہے؟ میرے 2 بچے ہیں, ایک لڑکا ایک لڑکی, دونوں جاب کرتے ہیں, انجینئر ہیں. فرمانبردار تو بہت ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں, بہت پریشان ہو گئے. ٹھیک ہے, غور سے سنیے کیا کیا جائے. جی مجاز صاحب, بچے بڑے ہو گئے. ہاں بڑے ہو گئے, نمازی نہیں ہے. تو اس کے لیے تو انہیں سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ اللہ سے دعا ہے, کیونکہ تمام مخلوق کے جو دل ہیں وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہیں. جب مرضی گھماتا ہے. ان کی تڑپ اللہ تک پہنچ جائے گی. جتنا ان کا مانگنا قوی ہوگا انشاءاللہ اتنا ان کا ملنا بھی یقینی ہوگا. یہ اپنے اللہ پہ یقین کر کے دعا کریں, اور ان کے بچے نمازی ہو جائیں گے. میں بھی دعا کروں گا انشاءاللہ. اپنی صحیح رکھیں 5, کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں. ان کی اگر اپنی 5 صحیح ہوں گی تو ان کی پکار اللہ تک پہنچ جائے گی. دل کی آرزو اللہ کے حضور کس طرح پیش کریں, منوانے کے لیے کیا کریں مجاز؟ وہ تو میں نے بتایا, ان ربی علی کل شیء قدیر, تو انہوں نے نوٹ کر لیا. دوسرا جو تسبیح ہے وہ ان ربی رحیم ودود, ان ربی رحیم ودود قرآن کی آیت ہے. ایک تسبیح اس کی پڑھیں, اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دل کی مراد پوری ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ مجاز صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے. تو آپ سے سلام دیکھتے رہیں. ہمیں اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.